اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپارہ نمبر 16 ہے اور آج اس کا دوسرا اربع ہم پڑھیں گے، آسان اردو ترجمہ اس کا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھا، جس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں تم لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان معبودوں کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا۔ پس جب اس نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، ان کو اپنی رحمت عطا کی اور ان کو اونچے درجے کی سچی ناموری عنایت کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک منتخب شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور گفتگو کے لیے اسے قرب بخشا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر مددگار کے طور پر اسے دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا، وہ ایک نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسماعیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور منتخب کیا۔ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرنے اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، وہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے جن کا رحمان نے پوشیدہ طور پر اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ ان میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، صرف سلامتی کی بات سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق صبح و شام انہیں ملتا رہے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا تھا۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں اترا کرتے مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے۔ پس تم اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ان سب کو اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے، پھر ان کو گھٹنوں کے بل گرا کر جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہر گروہ سے ہم چھانٹ لیں گے کہ ان میں سے کون رحمان کا زیادہ سخت سرکش تھا، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون جہنم میں جھونکے جانے کا زیادہ مستحق تھا۔ تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر وہ اس پر وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب پر ایک لازمی اور طے شدہ بات ہے۔ پھر ہم بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ان لوگوں کو جب ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں، ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ اچھی ہیں۔
حالانکہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو ان سے زیادہ اچھا سر و سامان، زیادہ اچھی شان و شوکت رکھتی تھیں۔ ان سے کہو کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، تب انہیں معلوم ہو جانا ہے کہ کون برے مقام پر ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کریں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو دیا ہی جاتا رہے گا، مال بھی اور اولاد بھی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے عذاب میں اور اضافہ کریں گے۔ اور جن چیزوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ہم ہی وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کافروں پر شیاطین بھیجے ہوئے ہیں جو انہیں خوب اکسا رہے ہیں؟ بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ اس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمانوں کی طرح جمع کر کے لے جائیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ اس وقت کسی سفارش پر قادر نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تم لوگ سخت بیہودہ بات گھڑ لاتے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر جائیں، اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ رحمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب رحمان کے حضور بندوں کی طرح حاضر ہونے والے ہیں۔ وہ ان سب پر محیط ہے اور اس نے ان سب کو گن رکھا ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور فرداً حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو صالح عمل کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو خبردار کر دو۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو آج کہیں محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ بھی سن سکتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔